کہ ایک بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ بندگی کرتے ہیں، دوسرے بندے کی زندگی کا حصہ ہے اطاعت کرنا۔ بندگی کا تعلق عبادات سے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز ہے پرستش، عبادت صرف اللہ کی۔ تو عبادت لازم ہے کہ صرف اللہ کی ہو، اسی طرح اطاعت بھی لازم ہے کہ صرف اللہ کی ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی درست نہیں۔ چنانچہ ہم نوکری کرتے ہیں تو وہاں بھی حکم جو ماننا ہے وہ حکم ماننا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ ہم نے جو حکم کرنا ہے وہ حکم کرنا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ کے حکم سے ہٹ کے ہم معاملہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سود ہے، اگرچہ اس پہ محنت لگ رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، پیسے لگ رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد سود کا پیسہ مل رہا ہے لیکن حرام ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ تو دو چیزیں، عبادت اور اطاعت، پرستش اور فرما برداری، ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک چیز تو اب دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز تو ہے کہ عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ صرف ہم اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اطاعت کے اندر مسلمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بارے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا کہ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کی نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے، یعنی چاروں طرف وہ آگ سے گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے فی عمد ممددہ، یعنی اس کی تعبیر جیسے ایک ستون ہے، اس ستون کو بڑا کر دیا جائے اور اس ستون کے اندر کوئی قید ہو تو چاروں طرف سے اس کے ستون ہی ستون ہے، اوپر بھی ستون ہے، نیچے بھی ستون ہے، تو ایسی ہی آگ ہوگی ایسے لوگوں کے آگے دائیں بائیں۔ اور ہمارے ہاں تو آگ ایک غیر مائی چیز ہے نا، ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، تو اس وقت آگ بھی ایک ٹھوس حیثیت رکھتی ہوگی، وہ کیسی ہوگی اللہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس ٹھوس کی حیثیت کو بادل قرار دیا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ اس کا ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نہ تو حال ٹھیک ہوتا ہے اور نہ مستقبل ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا نہ ماضی ٹھیک ہوتا ہے نہ مستقبل ٹھیک ہوتا ہے۔ چنانچہ من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل، من فوقہم ظلل یعنی آگے کی زندگی مراد، آگے کی زندگی گھپ اندھیرا ہے، اور ومن تحتہم ظلل، اور پیچھے کی زندگی گھپ اندھیرا ہے۔ آگے کی زندگی گھپ نافرمانی بدنامی، پیچھے کی زندگی گھپ انسان کی بدنامی۔ تو یہ جو نافرمانی ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے زہر کھا لیا نا تو اس کا انجام تو ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے، جیسے حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ماہر حکیم تھے، بڑے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے حضرات نے ان کے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ جا رہا تھا کسی دیوار کے پیچھے، تو اپنے شاگرد کو کہتے ہیں یہ آدمی نا خودکشی کے ارادے سے جا رہا ہے، اور جس وجہ سے یہ پریشان ہے اس کے ماتھے پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے حکیم صاحب ایسی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے حکیم اجمل خان تھے، معمولی آدمی تو نہیں تھے۔ چنانچہ جب وہ دیوار کے پیچھے سے باہر آئے تو اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہا خودکشی کرنے گئے تھے؟ تو کہا ہاں۔ کہا کہ کیا کھایا؟ کبھی یہ والی گولیاں تھیں، ان میں سے 5 میں نے کھا لی۔ اس گولی کو سونگا اور کہا کہ میاں جو مرض تمہیں تھا نا
اس کا علاج اس کی 5 گولیاں تھیں، زیادہ نہ کھانا۔ کبھی یہ کیسے؟ بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے تو یہ علاج بتایا نہیں اور آپ بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ گولیاں ہیں سنکھیا کی، اور سنکھیا آپ اگر بہشتی زیور دیکھیں نا، اس کے جلد نمبر حصہ نمبر 9 کے اندر حضرت نے بہت سے نسخے لکھے ہیں، خاص طور پہ سنکھیا استعمال۔ سنکھیا کہتے ہیں وہ زہر جس سے چوہے مارے جاتے ہیں، تو خاص طور پہ وہ زہر کا کوئی حکیم تمہیں یہ دے کیسے سکتا کہ یہ زہر تمہیں کھا جائے تو زہر بتا اس کا قتل تو تمہارے ذمے لگ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اصل میں اس کو مسئلہ تھا نامردگی کا، اور اس میں سنکھیا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو بدنام ہی ہو رہا ہوں، تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ مت کھانا، دیکھ لینا ہفتے 1.5 ہفتے میں تمہارا علاج ہو جائے گا، اس سے اوپر مت کھانا۔ تو زہر تو بعض دفعہ انسان کو شفا دے دیتا ہے، اور ہماری بہت سی دوائیوں میں زہر استعمال ہوتا ہے، بالکل استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسٹیرائڈز وغیرہ یہ زہر کی قسم میں سے اور کیا ہے۔ تو لیکن ہمارے بہت سے مریضوں کو دیتے ہیں، یہ صحت کی علامات میں سے ہوتا ہے۔ تو زہر سے تو بعض دفعہ شفا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس میں کبھی بھی انسان کو راحت نہیں ملے گی۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ مزہ مل جائے، لیکن لَهُم مِّن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یخوف کا مطلب ہے وہ ڈرانا جو کہ مستقبل کے بارے میں ہو۔ بیٹا نہیں پڑھو گے نا تو فیل ہو جاؤ گے، تو یہ جو ڈرا رہے ہوتے ہیں تو یہ دھمکا تو نہیں رہے ہوتے ہیں، تو دھمکانا اور ہوتا ہے، ڈرانا اور، یعنی ڈرانا کسی برے انجام کے بیان کرنے کا نام ڈرانا ہے۔ تو بھی اگر اس سپیڈ میں گاڑی چلاؤ گے نا تو بیٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤ گے، اس سپیڈ میں گاڑی نہ چلاؤ، ایسا کرو گے تو ٹائر پھٹ جائے گا، بسٹ ہو جائے گا اور تم بھی ساتھ ہی مر جاؤ گے۔ یہ کیا ڈرا رہا ہوتا ہے؟ اور ڈرانے کے اندر خیر خواہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تخویف کہتے ہیں، کہ ایسا ڈرانا جس میں خیر خواہی چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ ہے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یا عبادی فاتقون، اے بندو، اے میرے بندو تم ڈر جاؤ، اے میرے بندو تم ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا نصیحت ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو کہ طاغوت کی اطاعت سے اجتناب کیا۔ طاغوت کی اطاعت، طاغوت کیا ہے سمجھ لیں۔ طاغوت کا لفظی مطلب تو ہے شیطان، لیکن طاغوت کا ہم اردو میں ترجمہ شیطان کے حساب سے کر دیتے ہیں، ورنہ طاغوت کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ طاقت، ہر وہ شہوت، ہر وہ اشارہ، ہر وہ طریقہ کار جو انسان کو اللہ کی فرما برداری سے دور کرے۔ جیسے کہتے ہیں فرعون بنا ہوا ہے، جو بندہ غصے کا تیز ہوتا ہے اس کو فرعون بنا ہوا ہے کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو چنگیز بنا ہوا ہے، یہ تو چنگھاڑ رہا ہے، حالانکہ چنگھاڑنا تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن چنگھاڑ رہا ہے مطلب ہم غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو مرنے والا ہوا پڑا ہے، حالانکہ مرنے والا نہیں ہوتا، ویسے اس کی کمزوری کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ تو طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ چنانچہ اس وجہ سے بہت سے فقہا نے ایسے مسائل لکھے ہیں جو کہ شرعاً نافرمان گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو عین گناہ کہہ دیا، عین گناہ کا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، کسی عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا، حالانکہ زنا تو اس کا تعلق نہیں، زنا کے اندر تو خاص اعضائے زنا ملوث ہوتے ہیں، تو آنکھ کیسے زنا میں ملوث ہو، آنکھ کیسے زنا کر سکتی ہے؟ تو فقہا نے لکھا کہ تلقی بالجلب، جیسے کہ جلدی جا کے کسی چیز کو لینا، ایسے انسان کسی بھی چیز میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، چنانچہ مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کچھ چیز کو حرام کیا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اجتناب کا ہوتا ہے، کہ بھئی اجتناب کیا جائے۔ چنانچہ فجتنبوہ شراب کے لیے استعمال کیا، کہ اجتناب مطلب یہ ہے کہ اس کی گلی سے بھی آپ نہ گزرے جس گلی میں شراب پی جاتی ہے، تو یعنی یہ معنی بعض حضرات نے کیا۔ تو والذین اجتنبوا الطاغوت، جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت سے اجتناب یہ ایسی چیز ہے
کہ بڑے حضرات نے اس پہ بڑی تفصیل کی ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ طاغوت بعض دفعہ دجالی شکل میں ہوتا ہے، طاغوت بعض دفعہ بڑی اچھی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، بڑے خوبصورت زاویے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کو حق سے دور لے جانا ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، چنانچہ دجال جب آئے گا تو دجال اصل میں ہے جھوٹا، دجال کا لفظی مطلب ہے جھوٹا، لیکن جھوٹ کو خوبصورتی سے سچ کی شکل میں دیا جانا دجل ہے۔ ایسے شیطان، وہ شیطان جو کہ شیطانی کو خوبصورت اسلام کی شکل میں پیش کرے، اس کا نام بھی طاغوت ہے۔ چنانچہ بطور مثال ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اب عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل پڑھی جائے۔ قصار مفصل کا مطلب یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں۔ مغرب کے اندر سنت ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، الم تر کیف فعل، اتنی مقدار میں صورت پڑھی جائے۔ لیکن کوئی شخص سورہ بقرہ شروع کر دے تو اب یہ شکل تو یہ بڑا قرآن سے محبت ہے، لیکن اصل یہ محبت نہیں ہے، اصل میں تو یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، سنت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ شکلیں ہمیں لگتی ہیں بڑی اچھی، دین کی بڑی اچھی شکل ہے اور بڑی خوبصورت شکل ہے دین کی، لیکن وہ حقیقت دین سے خالی ہوتی ہے۔ ایسی چیز کا نام، جیسے میں نے مثالیں تو مثالیں اس میں شامل نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے مثالیں دی، تو اس چیز کا نام ہے طاغوت۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو کہ نمبر ایک یہ ہے شیطان سے بچتے ہیں، نمبر دو شیطان کی ہر شکل سے بچتے ہیں۔ شیطان کی بہت ایسی بعض شکلیں ایسی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت دینی شکلیں ہیں، بڑے، چنانچہ جب مرزا مسرور یہ جب پارلیمنٹ میں آیا تو کہنے لگے بھئی یہ سفید ٹوپی پہنی ہوئی، سفید پگڑی پہنی ہوئی، سفید کرتا پہنا ہوا ہے، اتنا پاکیزہ انسان، میں اس کو کافر کیسے کہہ دوں؟ تو کہا بھی آپ اس کے لباس پر مت جائیں گے، یہ صورت تو ظاہری بات ہے، صورت سے کسی کے مسلمان و غیر مسلم ہونے کا نہیں پتہ چلتا۔ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، ان یعبدوہا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے، اطاعت کریں گے، لہم البشری فبشر عباد، ان کے لیے بشارت ہے اور لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر ان کی کچھ نشانیاں ہیں، اندازہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔